السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو طلبہ اس وقت شریک ہیں اور ہمارے مشارکین جو سوال کریں تو سوال کرتے وقت ان کے گھر کا ماحول یا جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں وہاں آواز کسی کی نہیں، بچوں وغیرہ کی اور فیملی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ کچھ گزشتہ پروگرام میں سوالات کو سننے میں بہت دشواری پیش آئی ہے، تو اس بات کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں اور مائک کو بالکل بند رکھیں تاکہ محاضرے میں سمجھنے میں کوئی رکاوٹ پریشانی نہ ہو۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درخواست کرتے ہیں ہمارے مہمان محترم مفتی برکت اللہ صاحب قاسمی سے کہ وہ اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ آج ان کی گفتگو کا موضوع ہے شیئر بازار میں انویسٹمنٹ کی شرعی حیثیت۔ اس پر آپ محاضرہ فرمائیں گے اور محاضرے کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کا وقفہ بھی ہوگا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وعلیکم السلام۔ والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے، شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے حلال طریقے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور فکر کریں گے کہ علماء کرام اور مفتیان اعظام پچھلے تقریباً 50-60 سالوں سے اس مسئلے پر آراء اور فتاوے کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی طرح فتاووں میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ مارکیٹ کو جن علماء نے جیسا سمجھا اس حیثیت سے اس پر حکم لگاتے رہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف احکام آتے رہے۔ وہ تو اب تاریخ کا ایک جز ہے پچھلے 50 سالوں میں، لیکن پچھلے 20 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ تمام فتاوی کی روشنی میں اور انٹرنیشنل کوششوں کی بنیاد پر اب ایک شبہ اجماع کی شکل عالمی سطح پر ہو گئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا حلال ہے، بشرطے کہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 21 بحرین سے شائع ہوا ہے کہ اوراق مالیہ اور شیئر، بونڈز اینڈ شیئر کی خرید و فروخت کے کیا اسلامی آداب و احکام ہیں، اگر اس کی رعایت کی جائے تو شیئر مارکیٹ میں حصہ لینا صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ پچھلے دنوں عام ایسے ہوا کہ ایک بیان کے بعد مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ تو سٹہ مارکیٹ ہے، آپ علماء کرام کیسے سٹہ بازی میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں اور اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ تو دراصل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مارکیٹ میں اور ہر بازار میں اچھے برے، ایماندار بے ایمان، صحیح اور غلط طریقے سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح کی تجارتوں میں حلال تجارت ہے، کچھ حرام ہے، کچھ مشبوہ ہے۔ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کچھ گرے ایریاز بھی ہیں۔ تو اسی طرح اسٹاک مارکیٹ اور شیئر کی جو مارکیٹ ہے اس میں بھی ایسی ہی مکس صورتحال ہے، اور کسی بھی مارکیٹ میں اگر اچھے برے
اور ہر قسم کی تجارت جاری ہے، تو اس میں سے اس پر ایک عمومی حکم لگانا کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سوائے محرومی اور یعنی تجارت سے ہٹنے کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جتنے بھی فتاوی ہیں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ، اپنے اپنے تجربے اور معلومات کی بنیاد پر لوگوں نے دیے ہیں، لیکن جب سے شریعہ اسٹینڈرڈ آیا ہے 20-25 سال پہلے، اس میں باقاعدہ عالم اسلام کے موقر علماء کا حضرت مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ کی زیر نگرانی وہ معیارات طے ہوئے ہیں اور اصول طے ہوئے ہیں کہ شیئر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا کمپنی کے حصص کی خرید فروخت فی نفس ہی جائز ہے یا نہیں۔ تو جس طرح ہم 2 آدمی مل کر پارٹنرشپ میں داخل ہوتے ہیں، تیسرا آدمی بھی پارٹنر بن سکتا ہے، چوتھا بھی بن سکتا ہے، اسی طرح سینکڑوں لوگ بھی پارٹنر بن سکتے ہیں، ہزاروں لوگ بھی پارٹنر بن سکتے ہیں، اور ایک پارٹنر، ایک حصے دار اپنا حصہ دوسرے حصے دار کو بھی بیچ سکتا ہے اور غیر حصے دار کو بھی بیچ سکتا ہے۔ یعنی حلال ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ٹیلی فون کمپنی ہے، جیسے یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں، یا ہاؤس ہولڈ گڈس بنانے کی کمپنیز ہیں، ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں۔ تو جو کمپنیز کا کام حلال ہے اس میں حصے داری بھی حلال ہے۔ یہ تو ایک بہت سمپل سا مسئلہ تھا، اور اس حصے داری کی یعنی شیئر خریدنے کی شکل اگر اسٹاک مارکیٹ یعنی شیئر کے بازار میں جا کے خریدنا ہو تو وہیں سے خریدا جائے گا۔ اور جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ اور ٹرانزیکشن اور ہر چیز الیکٹرانک ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی الیکٹرانک بن چکی ہے اور اچھی طرح آٹومیٹک بن چکی ہے۔ یعنی آپ الیکٹرانکلی اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور کمپنیز کو دیکھ لیں، کمپنیز کی ایکٹیویٹیز کو معلوم کر لیں، سب معلومات جو ہے حکومتی قانون کی وجہ سے، اسٹاک مارکیٹ کی جو قوانین ہے اس کی وجہ سے ہر کمپنی کو اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام حسابات کی جانچ کیے ہوئے حسابات اور بزنس ایریا کی پوری تفصیل ہر سال شائع کرنی ہوتی ہے لازماً، اور اس میں یعنی آڈٹ بھی ہوتا ہے اور ویریفیکیشن بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو معلومات مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں اس کی روشنی میں 3 چیزیں ہیں، علماء کرام نے کہا ہے کہ اسے ہمیں خیال رکھنا ہوگا، شرائط ہیں، ان شرائط کا جب خیال رکھا جائے گا تو شیئر مارکیٹ میں حلال کمپنیز کی شیئر کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو خرید و فروخت کے جو قوانین ہیں، یعنی حصہ خریدنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چیز خریدنا، یعنی شیئر خریدنا گویا ایک بزنس میں پارٹنرشپ کے یعنی 10,000 یا 1,00,000 حصوں میں سے ایک حصہ یا 100 حصہ خریدنا ہے۔ تو جیسے اور چیزیں خریدنا جائز ہے، تو کسی کمپنی میں، حلال ایکٹیویٹی والی کمپنی میں، حلال بزنس والی کمپنی میں شیئر خریدنا بھی احل اللہ البیع وحرم الربا کے تحت جائز ہوگا۔ اور جیسے ہر چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور پیسے دے کر اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں اس کی ڈیٹیل رکھی جاتی ہے، جب اکاؤنٹ میں آ جائے آپ ہمارے اور آپ کے، تو ہی اس کی خرید فروخت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو حلال ایکٹیویٹیز اور حلال تجارت کی ڈیفینیشن یعنی اس کو سمجھنا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ حلال اور حرام تو بالکل کلیئر ہے، چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خرید و فروخت کے جو احکام ہیں، خرید کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر پھر اس کو بیچا جائے، یہ ایک پہلی شرط ہے کہ لا تبع ما لیس عندک۔ شیئر میں صبح لیا اور دوپہر بیچ دیا اور شام کو پھر سے خرید لیا، یہ ایکٹیویٹی شارٹ سیلنگ کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو خرید و فروخت کی یہ حکم
اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں، جیسے کبھی چھوٹی کمپنی ہے، میڈیم سائز کمپنی ہے اور بہت بڑی کمپنیز بھی ہیں، تو اس سلسلے میں شرعی جو اس معیار طے ہوا ہے، یہ معیار نمبر 21 جو ہے وہ کافی لمبا ہے، اس کی پوری تفصیلات جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور وہ معیار عربی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں ملتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ معیار بھی پیش کر دوں گا، تاکہ ہدایہ کی طرح، یعنی متن بائی متن اس میں کیا جائز ہے، کس فیلڈ میں کیا نہیں جائز ہے، وہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ لیکن اجمالاً میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ خرید و فروخت کے احکام کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی تجارت کو پوری طرح دیکھنا ہوگا کہ ان کا مین بزنس، یعنی ان کا مقصد تجارت۔ لیکن آج کل بڑی کمپنیز جو ہیں، جیسے ٹیلی فون کی جو بڑی کمپنیز ہیں، ان کے کچھ، یعنی 1%، آدھا فیصد یا 2%، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو شاید جائز کے حدود میں نہیں آتی ہیں۔ تو فقہی جو قاعدہ ہے کہ یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی الاصل، یعنی اگر ایک کمپنی کی 100 ایکٹیویٹیز ہیں، 100 ایریاز ہیں بزنس کے، اس میں سے 60-70%، یعنی مجموعی طور سے اگر وہ کمپنی حلال کام کرتی ہے تو اس کے شیئر خریدنا حلال ہوگا۔ لیکن اگر مجموعی طور سے اور مین طریقے سے وہ حرام کام کر رہی ہے تو اس کے شیئر خریدنا حرام ہوگا۔ یہ بالکل سمپل سا مسئلہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حلال چیزوں کی لسٹ بنائی جائے، یہ کیا گیا ہے، علماء نے اجماع کے ذریعے یہ طے کیا ہے کہ کیا کیا حرام ایکٹیویٹیز ہیں۔ بہت سادہ ہے کہ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حرام ہے وہ تو اللہ نے بہت واضح طریقے سے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ جیسے کھانے پینے میں حرام اشیاء ہے، سور کا گوشت ہے، غیر مذبوحہ جانور کی ٹریڈ ہے، پھر اسی طرح شراب حرام ہے، اسی طرح سود حرام ہے، سودی کاروبار حرام ہے، بینکنگ اور انشورنس کا، اسی طرح یعنی جو شراب سے متعلقہ جتنے پروسیس ہے، پورا انگور نچوڑنے اور فروخت کرنے، اس کو سرو کرنے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو جو حرام چیزیں شریعت میں حرام ہے، 7-8 چیزیں ہیں۔ تمباکو ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، اور آرمامنٹ ہیں، ہتھیار ہیں، اور جنگ و جدل کے سامان، اور اس کے علاوہ جو ماحولیات کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو 7 یا 8 چیزوں کی لسٹ ہم حرام ایکٹیویٹیز کی دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی ان حرام ایکٹیویٹیز میں نہ ملوث ہو تو اس کی شیئر کی خرید و فروخت جائز ہے۔ چنانچہ ابھی بھی جیسے پچھلے ہی ہفتے میں نے ایک دبئی کی کمپنی کو سرٹیفائی کیا ہے، تو یہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے نمبر 21 ایوفی کا چھپا ہوا، اس کے تمام شرائط کو حرفاً حرف بحرف جو ہے یہ کمپنیز جو ہیں جب اس بات کا عہد کرتی ہیں کہ ہم اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں، تو تب جا کے ان کو شریعہ سرٹیفکیٹ ملتی ہے کہ ہاں یہ کمپنی میں حلال ہے۔ تو حلال طریقے سے خریدنا، خریدے بغیر اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے اس کو سیل نہیں کرنا، اور مین حلال بزنس ہو۔ یہ تو 2 مثبت چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز جو اسٹاک مارکیٹ میں اجماع کے ذریعے طے ہوا ہے کہ وہ ان کا نہ وہ سودی کاروبار مینلی کرتے ہوں، نہ سود دیتے ہوں، نہ لیتے ہوں، یہ اجمالاً ہے۔ لیکن آج کے دور میں کہنا کہ سود لینا نہ دینا، کوئی کمپنی اس سے پاک نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برٹش زمانے ہی میں امداد الفتاویٰ میں یہ بات آئی تھی، جن کمپنیز میں کچھ حرام کام بھی ہوتا ہے، جیسے سود 1%، 2%،
ان کی سرمایہ کاری سود میں ہوتی ہے یا وہ سود پہ پیسہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم اس میں بالکلیہ انویسٹ اور اس کے شیئر نہیں خرید سکتے؟ تو یہ پچھلی صدی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ہماری ذمہ داری 100% کی نہیں ہے۔ اگر ہم نے انکار اپنا پروٹیسٹ یعنی بورڈ آف ڈائریکٹر میں یا ووٹرز میں کر دیا ہے یا لکھ دیا ہے ہم نے ان کو خط، تو اگر مجموعی طور سے 70-80% اس کے کام حلال ہیں اور اس کی تمام انکم بھی حلال ہے، چند فیصد اگر اس میں حرام آ جاتا ہے تو وہ حرام سمجھ کے اگر اس کو نکال دیا جائے تو بقیہ انکم حلال ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلینزنگ پروسیس۔ تو حلال طریقے سے شیئر خریدنا، حلال کمپنیز کے شیئر خریدنا، اور ان کمپنیز میں حرام معاملات بہت زیادہ نہ ہوں۔ تو کیا کم اور زیادہ کی جو معیار ہے اس پر کچھ نمبر بھی دینا پڑے گا کہ کتنا فیصد ہو کتنا نہیں۔ تو علماء نے مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث شریف کی روشنی میں جو ایک وراثت کے سلسلے میں حدیث آتی ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ الثلث والثلث کثیر، یعنی کثرت اور قلت جو ہے اس کا فیصلہ 50% اور 49% سے نہیں ہوگا، صرف 50 اور 51 یعنی 59 اور 51% سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری حدیث کی روشنی میں الثلث کثیر، اگر کسی کمپنی کے انکم یا ان کا انویسٹمنٹ 33% سے زیادہ حرام ہو تو وہ کمپنی اس میں اس کے شیئر خریدنا منع ہو۔ تو یہ تین بیسک اور بہت ہی بنیادی اصول ہیں شیئر مارکیٹ میں، جو کہ سادے سے اصول ہیں، ہر چیز کے خرید و فروخت میں ہم لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ عالمی سطح پر ہزاروں کمپنیز ہیں جو دنیا میں بزنس کرتی رہتی ہیں، خود ہندوستان میں تقریباً 3500 کمپنیز ہیں جو لسٹڈ ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ 2 اسٹاک مارکیٹ ہیں، بمبئی اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج، اور کچھ اور بھی اسٹاک ایکسچینج ہیں دوسری چیزوں کا۔ تو کمپنیز کے حصص اور اس کے شیئر کے خریدنے کے لیے تو دو مارکیٹ پلیسز ہیں، بمبئی اور دوسری جگہوں پر، دہلی میں بھی ہیں، اور وہ کوئی فزیکل اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ الیکٹرانکلی کمپیوٹر کے ذریعے آپ اس میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، کمپنیز کے نام دیکھتے ہیں اور ان کے شیئر کی پرائس دیکھتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 اصول اگر ہمارے سامنے رہیں گے تو فی الجملہ مجموعی طور سے اسٹاک مارکیٹ میں حلال کمپنیز کا خریدنا، حلال طریقے سے خریدنا اور حلال طریقے سے اس کو فروخت کرنا 2 مقاصد سے جائز ہے۔ یا تو اس کو شیئر لے کے رکھ لیں اور اس شیئر کی جو سالانہ انکم ہے، یعنی سالانہ جو نفع تقسیم ہوتا ہے وہ نفع آپ لے لیں، یا وہ نفع نہ لیں بلکہ اسی جو نفع آئے اسی سے پھر مزید شیئر خرید لیں۔ اور شیئر خرید و فروخت کرنا جیسے اور چیزوں کا ہوتا ہے، تو چاہے شیئر خرید کے رکھ لیں یا شیئر کو آج خریدا اور کل بیچ دیا، کل خریدا اور پرسوں بیچ دیا، اس طریقے سے مختلف اوقات میں اس کو خرید و فروخت کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے، جیسے اور چیزوں میں خرید و فروخت اور ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ نفع حاصل کرنا۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدنے کے دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں، اور دونوں مقاصد سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور ان 3 اصولوں کے بیسک سمجھنے کے بعد اور بقیہ اور ڈیٹیل جو ہے یجوزو ولا یجوزو کی پوری تفصیل شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 21 میں ہے، عربی میں اس کو آپ کے سامنے بھیج دوں گا، بہت ہی آسان زبان میں وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گی۔ اس کی اور اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو، لیکن میں اصل آگے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان مسائل کے لیے اب جیسے کہ اگر میں یاد کروں کہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے
بعض मेरे छोटे भाई हजरात स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट अखबारात में देखकर उनको लालच लगी और उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई करने की कोशिश की, लेकिन यानी एक माहिर ताजिर ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने खसारा उठाया है। और जो लोग इसमें मुस्तकिल लगे रहते हैं, लॉन्ग टर्म यानी कई सालों का तजर्बा उनका होता है, वो उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जैसे नफ़ा नुकसान हर चीज़ में होता है, इसमें भी नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं और उनके इतने ज़्यादा हिसाबात हैं, इतनी ज़्यादा मालूमात हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना और उनके बारे में ये फैसला करना कि ये हलाल है या नहीं है, ये अब इनफरादी काम नहीं रह गया है। खुशकिस्मती से इसके लिए बड़े बड़े माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं और उन खिदमात से क्या ये होता है कि मसलन 24 घंटे वो उन तमाम कंपनीज की तमाम मालूमात और उतार चढ़ाव को कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र रखते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए उनके उतार चढ़ाव, प्राइस के उतार चढ़ाव, उनके कर्ज़ों का, उनके एक्टिविटीज़ का, उनके हिसाबात का सब उतार चढ़ाव कंप्यूटर में हर वक्त फीड होता रहता है और सामने नज़र आता है। तो कुछ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए, कुछ मैनुअली देखा जाता है और उसके ज़रिए एक लिस्ट बनाई जाती है कि मसलन बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की 3-3,500 कंपनीज में से इजमालन 950 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है तो वो सही और हलाल कामों में लगी हैं और सही और हलाल काम करती हैं और उनकी फिल जुमला कोई मुअतदबे हिस्सा हराम में नहीं है। तो गोया किसी भी मुल्क का या किसी भी मुल्क की मजमूई कंपनीज का 1/3 या उससे थोड़ा सा कम यानी 25% एक्टिविटीज़ और उनकी तिजारतें और उनके हिसाबात और सब चीज़ें ख़ास तौर से बिल्कुल हलाल के दायरे में आते हैं और आलमी तौर से जो मेयार तय हो चुका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने और डी इन्वेस्ट करने का, खरीद व फरोख्त का, उसमें आते हैं। तो इसके लिए मसलन पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने भी शरिया इंडेक्स लॉन्च किया था। उनकी वेबसाइट पर उनकी तमाम कंपनीज में से कुछ मुख्तसर कंपनीज की लिस्ट छपती थी कि ये कंपनीज जो हैं हमारे प्रोफेशनल लोगों ने देखकर ये सर्टिफाई किया है कि वो ये इसमें इन्वेस्टमेंट हलाल है, हलाल तरीके से खरीदिए, हलाल तरीके से बेचिए और चाहे उसको रख के उसके नफ़ा में शरीक रहिए या उसको यानी उसकी उतार चढ़ाव के बाद बेच कर उससे फ़ायदा उठाइए या अपने नुकसानात को कम कीजिए। तो ये इंडेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में भी मिलता है और हुआ ये कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को ख़रीद लिया तो उन्होंने अपना जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शरिया इंडेक्स था उसको यहाँ भी नाफिज कर दिया। उसको कहते हैं SNP, 2 हर्फ है S और एंड और P, SNP शरिया इंडेक्स। तो SNP शरिया इंडेक्स के ज़िम्न में और भी कई इंडेक्स हैं जैसे डाउ जोन DOWGON, डाउ जोन इस्लामिक इंडेक्स, जिसमें हजरत मुफ्ती तकी हफिज़ुल्लाह और बड़े बड़े उलमा ने आज से 20 से 25 साल पहले और अभी भी मुसलसल उसकी जो मेयारात हैं उसकी निगरानी रखते हैं और हर साल सर्टिफाई करके उनको आम लोगों के लिए मुयस्सर करते हैं। तो अब तक ये जो शरिया कंप्लाइंट या शरिया इंडेक्स, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में भी शरिया इंडेक्स है, वो उसके लिए भी कुछ प्रोफेशनल काम करते हैं। तो दुनिया के तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस में बांग्लादेश से लेकर मलेशिया से लेकर न्यूयॉर्क तक, जापान तक, सब स्टॉक एक्सचेंज में अब एक लिस्ट मिलती है जो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं और निगरानी और हिसाब किताब की जांच करने के बाद ये जो आईओफी का शरिया स्टैंडर्ड है उसको अप्लाई करने के बाद वो लिस्ट छापते हैं और वो लिस्ट फरोख्त होती है।
لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ لسٹ جو ہے اب عام طور سے فری ملنے لگی ہے. اس سے پہلے سینکڑوں لوگ محنت کرتے تھے, سمجھتے تھے, ادھر ادھر سے خود ہی ریسرچ کر کے اس پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ اب ہمارے لیے آسان کر دیا ہے, اور ایک فری ایپ موبائل پر ہر جگہ ملتا ہے. اس کا نام ہے اسلامکلی. اسلامک لفظ تو ہمیں معلوم ہے, ly.com, islamicly.com. اگر دیکھیں تو وہ فری میں آپ کو تمام کمپنیز کی لسٹ دیتے ہیں, چاہے ایپ میں چاہے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. یہ کمپنیز علماء سے تصدیق شدہ ہے کہ یہ اس میں انویسٹمنٹ حلال ہے. اس میں سعودی عرب کے بہت مشہور شیخ محمد علی الغری اور خلیج کے ایک اور شیخ ہیں نزیح حماد, اور سب کم سے کم 3 یا 4 علماء کا نام ہے جن کی نگرانی میں یہ انڈیکس تیار ہوتا ہے. اسی طرح یہاں بنگلور میں بھی کچھ کمپنیز ہیں جو مسلسل کمپنیز کی معلومات رکھتی ہیں اور وہ ان انڈیکس والوں کو سپلائی کرتے ہیں. اور یہ جو فری ایپ ہے اور فری ویب سائٹ ہے, اس کے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ سبسکرائبر ہیں. یعنی 1.5 لاکھ لوگ دنیا میں مسلمان ایسے ہیں جو اس کی خدمات دیکھ کر اور حلال و حرام کمپنیز میں فیصلہ کر کے اس میں شیئر خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں, تجارت کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آسانی اس طرح پیدا کر دی ہے. کچھ خاص فیسلٹیز اور ہیں جو وہ کچھ بالمعاوضہ بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ خلیج سے بہت سے لوگ جو لوگ وہاں کماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں انویسٹ کریں. جیسے قطر میں نے وزٹ کیا تھا, تو قطر میں ہندوستانی مسلمانوں کا گروپ ہے, دبئی میں گروپ ہے, سعودی عرب میں گروپ ہے, جو چاہے لوکل اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا گلوبل یعنی عالمی یا ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور معیار دبئی اسٹاک ایکسچینج سے چھپا ہے جس کا نام ہے کہ شیئر کی خرید و فروخت کے اسلامی احکام و آداب. عربی اور انگریزی میں ہے. وہ اسی جو ایوفی کا جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے اسی کو اور آسان زبان میں عام لوگوں کے لیے انہوں نے نشر کیا. اسٹاک مارکیٹ میں داخل ہونے کے, خرید کے, فروخت کے جو احکام اور آداب ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. چنانچہ آج کل مفتیان کرام جو لوگ تخصص رکھتے ہیں اور جو علماء اسلامی فائنانس میں تعلیم یافتہ ہیں, وہ ان تمام انڈیکسز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ان تمام معیارات کا جو عالمی ایگریمنٹ ہے, یعنی عالمی جو اجماع میں کہوں گا شبہ اجماع ہے کہ اس طریقے پر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سا کچھ ملیشیا میں اور کچھ ممالک میں جیسے کہ علماء کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ تقوی اور شدت کی طرف جاتا ہے, کچھ لوگ کچھ معاملات میں متساہل ہوتے ہیں یا تسہیل پسند ہوتے ہیں. تو بعض معاملات میں بعض کمپنیز کے سلسلے میں تھوڑے بہت اختلافات مشرق اور مغرب اور خلیج میں ہیں جو کہ نیچرل ہیں. مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے, مختلف طریقے سے حساب کرنے کی وجہ سے وہ مختلف نتائج پر پہنچتے ہیں. اور کبھی کبھی کافی مشکل سوالات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے کہ ایک شریعہ انڈیکس میں ایک کمپنی داخل ہے اور دوسرے شریعہ انڈیکس میں وہ خارج ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ حساب کتاب کے مختلف طریقوں کو نگاہ میں رکھنے کی وجہ سے ہے. مثلا یعنی ایک تہائی جو, جیسے میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی والثلث کثیر, کہ ایک تہائی پیسہ یعنی کمپنی کی پوری مالیت کا ایک تہائی وہ سود پر انویسٹ نہ کیے ہوں, یہ ایک معیار ہے. تو ایک تہائی جو ہے یا تو ان کی
ان کا حساب کس طرح کیا جائے گا, مارکیٹ ویلیو پر یا ان کی ایشو کی پرائز پر یا خرید کی پرائز پر. تو 2-3 اکاؤنٹنگ کے ذریعے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا چند کمپنیز کے سلسلے میں اختلاف ہو جاتا ہے. آخری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کسی کمپنی میں کوئی چیز چند فیصد حرام ایکٹیویٹیز ہیں, حرام انکم ہے, تو آج کل کے حساب کے قانون سے اور گورنمنٹ اور اسٹاک ایکسچینج کے قانون سے اس کا بیان کرنا, اس انکم کا بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. چنانچہ جو لوگ حساب کتاب جانتے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ سالانہ حساب سے وہ فیصد نکال لیتے ہیں, اور اس کے لیے بھی خاص طور سے یہ ایپ اور یہ جو ماہر لوگ ہیں وہ سالانہ حساب کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس سال اس کمپنی کے اتنے فیصد انکم جو ہے حرام تھی, جس کو انٹرسٹ کی انکم سمجھ کے, جیسے ہم اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں انٹرسٹ آ جاتا ہے تو ہم انٹرسٹ کو بلا نیت ثواب تصدق کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, اسی طرح حرام جو انکم آ جاتی ہے ان عالمی کمپنیز کے شیئر خریدنے میں, اس کو صدقہ کرنا یا دے دینا ضروری ہے. لیکن اس فگر کو سمجھنا اور معلوم کرنا ایک مشکل کام ہے, لہذا بہت ہی ماہر اکاؤنٹنٹ لوگوں کی مدد لی جاتی ہے, اور ہر مہینے یا ہر سال جو ہے اس کو کہتے ہیں کلینزنگ اماؤنٹ, یعنی جو مشبوہ یا حرام انکم آ گئی ہے اس کو کس طرح خیراتی کاموں میں لگا دیا جائے اور خود کبھی نہ استعمال کیا جائے. کلینزنگ اماؤنٹ, اس پر بھی ایک یعنی اس کا بھی ماہانہ حساب ہوتا ہے. ہر کمپنی کی مجموعی انکم, مجموعی ایکٹیویٹیز, مجموعی پروفٹ اور مجموعی حرام ایکٹیویٹیز کی لسٹ جو ہے وہ انفارمیشن کمپنیز جو اسٹاک مارکیٹ میں جو معلومات دی جاتی ہیں ان کمپنیز کے ذریعے یہ معلومات ملتی ہیں مارکیٹ میں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بغیر جانے بوجھے, بغیر علم کے سود کھا رہے ہوں, کیونکہ یہ معلومات موجود ہیں اور معلوم کی جا سکتی ہیں. بلکہ بعض انڈیکس والے تو شیئر ہولڈرز کو یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ اس سال ہماری انکم اتنی تھی, لہٰذا آپ خیال کر کے خود ہی یہ بلا نیت ثواب سود اور حرام انکم کو دے دیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک تو حلال طریقے سے خریدنا اور بیچنا, دوسرا حلال کمپنی کی تجارت, اور مجموعی طور سے اس کے ساتھ اکثر ایکٹیویٹیز 70-75% یا وہ جو ہے وہ حلال ایریا میں ہو. چند فیصد اگر کوئی حرام ہے تو اس کو معلوم کر کے اس کی انکم کو دے دیا جائے. تیسرا یہ ان کے اوپر نہ قرضہ ہو بینکوں کا 30-33% سے زیادہ, نہ وہ خود اپنے پیسے 33% سے زیادہ انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں رکھتے ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس بہت سارا کیش ہے اور انہوں نے بینکوں میں جمع کر کے اس کا سود کھا رہے ہوں. تو یہ سب معلومات اکاؤنٹ سے مل جاتی ہے. پھر بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود اگر چند فیصد, وہ میں چند فیصد جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, آپ کو میں اس کا نمبر بھی بتا دوں گا, کہ وہ چند فیصد اگر حرام انکم آ جاتی ہے جس کو بعد میں سمجھ لیا جاتا ہے اکاؤنٹ سے, تو اس کو دے دینا ضروری ہے. تو چند فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ایوفی کا جو شرعی معیار ہے وہ کہتے ہیں کہ 5% سے زیادہ نہ ہو. یعنی اگر کسی بھی کمپنی کی حرام نفع یا انکم 5% سے زیادہ ہے تو اس کمپنی کا شیئر نہ لیں, اور جیسے ہی وہ اس شرط کو پہ نہ اتریں وہ اس کمپنی کا شیئر بیچ دیا جائے. لیکن ہندوستان میں ماشاءاللہ جس کمپنی کے ساتھ میں بمبئی میں کام کرتا ہوں, جو بمبئی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی کام کرتے تھے, انہوں نے معیار اور کم رکھا ہے. یعنی 3% سے بھی زیادہ ہو تو وہ کمپنی جو ہے غیر شرعی ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی کمپنی کا اگر 3% انکم بھی سالانہ حرام ہے تو وہ کمپنی میں شیئر رکھنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. پہلی فرصت میں اس کی مالیت
लेते हुए उस कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए। तो ये 4 या 5 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हुए, और कुछ और आदाब और चीज़ें भी हैं जो फंड मैनेजर या जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ख़रीद फरोख्त का काम करते हैं। मैं इस वक्त भिवंडी में हूँ, मुंबई के करीब। यहाँ चंद नौजवान भी मुसलसल मुझसे रब्त में रहते हैं कि फ़लाँ कंपनी है, फ़लाँ में हमने हिस्सा डाला है, उसका ये चीज़ें हैं, ज़रा उसको बता दीजिए और क्या सही है कि नहीं सही है। तो यानी जिस तरह लोग मसले मसाइल नमाज रोज़े की पूछते हैं, अब जो नई नस्ल है, डिजिटल और स्मार्टफोन वाली नस्ल जो है, वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो मसाइल सुबह शाम हर रोज़ नए नए नित किस्म के सवालात हमारे सामने पेश करते हैं। और हम उलमाए कराम को अगर इन सवालात का सामना है तो हमें इसको समझना और सीखना है, और उसके लिए जो भी मुताले की चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, करूँगा। और इस आज के बयान का मकसद ये था कि हमारे जहन में एक उमूमी शक्ल आ जाए, और उमूमी जो इस सिलसिले में आलमी इत्तेफाक राय पाया जाता है, शिब्ह इजमा का, वो आपके सामने आ जाए। उसकी मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने मैंने पेश कर दी, और कुछ मज़ीद तफसीलात हैं जो कि आप क्लासरूम में या ख़ुद स्टडी करके उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो भी छोटे मोटे मुख्तलिफ फतावा आपकी नज़र से गुजरेंगे, अगर उर्दू में ही आप गूगल में सर्च करें स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, तो आपको मुख्तलिफ फतावा की एक भीड़ नज़र आएगी जो मुख्तलिफ औकात में बहुत से लोगों ने दिए हैं। लेकिन ये सब तारीख़ का हिस्सा है, और अब आलमी तौर से दुनिया के बड़े बड़े उलमा ने मिलकर हज़रत मुफ्ती तकी हफ़िज़हुल्लाह की ज़ेर निगरानी उन चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया है कि आलमी मार्केट में अगर हमें शेयर को ख़रीदना और बेचना है, जो कि वो ऐसा है जैसे शराकत करना है आलमी मार्केट में, तो इस्लाम और मुसलमानों के हलाल पैसों को भी हलाल ही तरीके से इन्वेस्ट करने की जो शक्लें हो सकती थी शरीयत के कवानीन की रोशनी में, और ये जो हदीस मैंने सुनाई आपको कि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहाता फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिही। आपको इसके तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है कि शुबहात और ग्रे एरिया, यानी जो एरियाज जहाँ शुबह आ जाए वो छोड़ दें। दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, हदीस शरीफ है दूसरी। तो इन नबवी तालीमात की रोशनी में और फ़ुक़हा की जो खरीद फरोख्त की जो फ़ुक़हा ने कायदे कानून बनाए हैं, फ़िक़्हुल बुयू जिसे कहा जाता है, किताबुल बुयू हर फ़िक़्ह की किताब में है, उन तमाम चीज़ों को ख्याल रखते हुए आज शेयर मार्केट में हिस्सा लेना और उसमें तिजारत करना जायज़ करार दिया गया है। और अगर दूसरे लोग या दूसरी कंपनीज या दूसरी कौमों के लोग उसमें हराम तरीके से करते हैं या हराम कंपनीज हैं, तो हम हराम से बचते हुए जब हलाल करेंगे तो हम अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं। मार्केट में अगर कोई चीज़ और किसी छत के तहत कुछ हराम काम हो रहे हों तो हम लाजमन उसमें शरीक नहीं समझे जाने चाहिए और ना शरीक हैं। इस तरह कि हम एक गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं तो क्या हम यानी गैर दारुल इस्लाम में रहने से क्या हम गैर दारुल इस्लाम की हर चीज़ के जिम्मेदार हैं? नहीं, हम अपने आमाल और अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं, और जो चीज़ हमारे काबू और उससे बाहर है वहाँ पर हम जितना शरीयत के की जो हुदूद हैं उसकी रियायत करते हुए हम हिस्सा भी ले सकते हैं, और शरीयत ने जहाँ मना कर दिया है उससे हम बचते हुए बच भी सकते हैं। तो शेयर मार्केट में जो कि एक ख़ास मार्केट है, यानी जैसे कि दो हज़रात दुकानदारी और छोटी छोटी तिजारतों में शिरकत करते हैं, तो बड़ी और आलमी तिजारतों में शिरकत करने की जो मौक़े हैं, उन मौक़े को मुसलमानों के लिए फ़िक़ही क़वाइद और उसूल की रोशनी में जो उसूल आलमी तौर से तय हो गए हैं उसका ख़ुलासा आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। उसकी पूरी तफसीलात उर्दू और अरबी में बहुत अच्छी तरह मिल जाती हैं,
اور ہماری سہولت کے لیے ایپ، ویب سائٹ اور لسٹ. خود بمبئی میں ایک اور اسٹاک مارکیٹ کے بڑے اچھے صاحب ہیں، ان کا اس کووڈ کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے پرچے میں، اسلامی تجارت پرچے میں بھی ان کمپنیز کی لسٹ چھاپ دیتے تھے. لیکن اب عالمی طور سے ایک ایپ اور ویب سائٹ ہے جہاں آپ فریلی ان تمام کمپنیز کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں، عالمی بھی اور ہندوستان کی بھی، جہاں سے کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کن کمپنیز میں جائز ہیں، کن کمپنیز میں ناجائز ہے، تو ایوفی کے شریعہ اسٹینڈرڈ کے مطابق. یہ ایک ڈائنامک صورتحال ہوتی ہے جو ہر مہینے جیسے جیسے کمپنیز کے حساب آتے رہتے ہیں ویسے ویسے کمپنیز ان اینڈ آؤٹ، یعنی شریعہ انڈیکس میں کبھی ہیں کبھی نکل جاتی ہیں. اور تو پھر اس کے شیئرز کو بیچنے کے بھی کچھ شرعی احکام ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں کہ بغیر نقصان اٹھائے ہوئے چند ہفتوں میں یا مہینے میں، یا اگر کوئی بہت ہی غیر معمولی حالات ہیں تو کچھ دنوں کے بعد نقصان سے بچتے ہوئے اپنا اصل سرمایہ لے سکتے ہیں. یعنی جو کمپنیز پہلے حلال تھیں اور اب حرام دائرے میں آ گئی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم نے توبہ کر لیا ہے فاسد معاملات سے، جو کہ سود کے کانٹیکس میں قرآن کریم میں ہے، تو اپنا راس المال نکال لو، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو اسٹاک مارکیٹ میں بھی انہی آیات اور قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ سب اصول عالمی طور سے طے ہو چکے ہیں. اس میں انفرادی مفتی حضرات کی رائے الگ ہو سکتی ہے ان کی اپنی معلومات کے لحاظ سے. چنانچہ آپ جب ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن ملے گا، جیسے نوٹ کے سلسلے میں 50 سال تک کنفیوژن رہا ہے، لیکن اب تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے تمام علماء اسلام میں کہ نوٹ جو ہے وہ زکاتیبل ہے اور وہ زر کی طرح ہے. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا اور اس کے جو حلال و حرام کی حدود ہیں وہ بھی عالمی طور سے اجماع کے ذریعے طے ہو چکے ہیں. تو بہت مشکور ہیں ہم آپ کی، دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. اور اس پروگرام کے اختتام پر اور محاضرے کے اختتام پر آپ دعا فرما لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ونية خالصة ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برحمتہ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین.